شیطان انسان کو دو جالوں سے، دو طریقوں سے اللہ سے دور فرماتا ہے. شیطان میک اے پرسن a distance from Allah subhanahu wa ta'ala with these two things. One is you give the chance for committed sin, and the second thing is disappointment, mایوسی. دو چیز انسان کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان کو دوری ہوتی ہے. ایک تو گناہ سے، سب سے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ انسان کوئی نیک کام کرے، اچھا عمل کرے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو اللہ سے دور کروں، یہ تو قریب ہو گیا. نیکی انسان کو قریب کر دیتی ہے، تو پھر اس چکر میں آتا ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد کروں، زبان سے، باطن سے، ہاتھ سے، آنکھ سے، ناک سے، کان سے. He try his best to spoil his نیکی. اس پر انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی نیک عمل کرے اللہ توفیق اس کو دے دے تو پورا اپنے آپ کو کنٹرول کرے کہ اپنے وجود سے، اپنے جسم سے کوئی ایسی چیز نہ ہو پائے، کیونکہ شیطان اب اسے ارد گرد ہے. اس کا بہترین طریقہ ہے، تعوذ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے. اللہ تعالیٰ یہ تو مجھے عمل دیا ہے، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ تو میری اس عمل کی حفاظت فرما اور شیطان سے بچا. دوسری چیز شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے. ظاہر ہے انسان ضروریات سے بھرا ہوا ہے اور کس کے آگے فریاد کرتا ہے؟ اللہ کے آگے. اللہ سے مانگتا ہے. بیمار ہے تب بھی اللہ سے مانگے گا، پریشانی میں تب بھی اللہ سے مانگے گا، دشواری میں تب بھی اللہ سے مانگے گا. اور یہ دنیا سے فل ہے. On all our steps we get these things. اس سے کوئی بچا نہیں ہے. تو وہاں پر اس کو آپ شیطان کو ایک موقع ملتا ہے بڑا زبردست انسان کے لیے. جب انسان نیک عمل کرتا ہے نا، اچھے سال کرتا ہے، تو آٹومیٹکلی اپنے نیک عمل کے بعد انسان ایک توقع رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اب میرا کام صحیح ہو جائے گا. یہ چاہتے تین ہم دعا بھی اس لیے مانگتے نہ تھا کہ تو نیک عمل کیا ہوتا ہے اس سے پورا زور لگاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرنے کے، مانگنے کے لیے. اب یہ وقت ہے شیطان کا. یہ ریلیشن ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ کا اور بندہ کیا ہونا چاہیے. اس وقت پوری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، توقعات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے. بھائی میں نیک عمل کیا، الحمدللہ میں مختلف ہوں، اللہ تعالیٰ خاص توجہ فرمائے مجھ پہ. تو جب ظاہر طور پر کتنا آزمائش دنیا کے اندر جو تقدیر میں مقدر میں لکھی ہوئی چیز انسان کے وہ حفظ ہوتے ہیں، اور یہ نہ ہو تو پھر آزمائش نہ انسان کی. آزمائش ہر وقت انسان کی چلتی ہے، آل دا ٹائم. اب شیطان یا بہت زبردست کام یہ کرتا ہے انسان سے کہ باوجود اتنی عبادات کے، متقی ہونے کے، اس کو کہتے ہیں بس بھائی اتنی عبادت کرتا ہے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ گاڑی کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا. سب سے پہلے جیسے میں نماز پڑھ کے نکلا ہوں نا، مجھ سے کوئی ہیپن ہو جائے ایک دم خیال جائے گا میں تو بھی نماز پڑھی تھی، اللہ کا ذکر بھی کیا تھا، میں وہاں سے آ رہا ہوں. اور اکثر قاضی بھی ہوتا ہے کہ جب ہو جاتا ہے ہم جب ڈسکرائب کرتے ہیں اپنے واقعے کو تو ہم اس کو ضرور حوالہ دیتے ہیں. میں تو جی مسجد سے نکلا تھا، نماز پڑھ کے آ رہا تھا، ایک دن لوگوں نے مجھے پکڑ لیا. تو اس حوالے کو ذہن میں ہمارے گھماتا ہے انسان کہ کیوں ہوا پھر میرے ساتھ میں یہ کام کرتا تھا. یہاں پر انسان
شیطان کا بہت بڑا ایک داؤ چلتا ہے، وہ انسان کو مایوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کیا اس کو میں مایوس کروں یا وسوسے پیدا کر دوں، بہترین ٹائم ہے یہ، کیا فائدہ، تو عبادت بھی کرتا ہے، اس کو تہجد تو نے پڑھی تھی، پھر ذکر بھی کرتا، ذکر کرتے ہیں، فضائل بتا رہے تھے وہ صاحب تو یہ بتا رہے تھے، پھر یہ مصیبت مجھ پہ آ گئی، پتہ یہ مصیبت کیوں کام ہو گیا، پتہ نہیں پھر انسان ایک بڑا جملہ بولتا ہے، پتہ نہیں میں نے کیا گناہ کیا یار، میں تو نماز پڑھتا ہوں، جب بھی کوئی انسان تو میں تو نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں تو کوشش کرتا ہوں چیز کی، پتہ نہیں یہ مصیبت مجھ پہ کیوں آ گئی، فلاں آ گئی، یہ آپ نوٹ کر لیں اس بات کو۔ کیا کرتے ہیں شیطان کو مایوس کرا دیتا ہے، تو کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، یاد رکھیں ہر نیکی کا جو اللہ تعالیٰ ایک گنا نہیں بلکہ 700 گنا تک بڑھاتا ہے، کوئی نیکی انسان کی ضائع نہیں ہوتی، اللہ کا وعدہ ہے کہ کوئی نیک عمل میں تیرا ضائع نہیں کروں گا، جو اخلاص سے کیا ہوا ہوگا، جو میرے لیے کیا ہوگا، شرط یہ ہے کہ جو میرے لیے کیا ہوگا عمل، بے شک تم نے راستے سے پتھر اٹھایا ہوگا اور سارے عمل تم نے بڑے بڑے کیے ہوں گے، اس میں میرا اخلاص نہیں ہوا، اس کو قبول نہیں کروں گا، میں تیرے اس پتھر کو اٹھانے سے میں تیری بخشش کر دوں گا۔ اخلاص تو بہت بڑی چیز ہے نا، بے دونوں چیز، تو مایوسی کبھی نہ رکھیں زندگی کے اندر، حالات بیماری ہو جائے، گھروں میں پریشانی آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہمیشہ ایک طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے، فوراً پریشانی 2 رکعت نماز نفل پڑھے، حاجت کی اللہ کا، دیکھا ایک دم ہے آپ کے گھر میں پریشانی ہے، بہت سخت بیمار ہو گیا، کیا ہوا یہ، وہ میری بھی ہوتا ہے کینسر ہو گیا، بس آدمی وہیں فنا ہو جاتا ہے، بالکل نہیں، اللہ کی طرف رجوع فوراً کر کے ہمت کرے آدمی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، فوراً 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس سے مانگے تعالیٰ تو شفا دینے والا ہے، اور مستقل اس سے مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگتا رہے، دے یا نہ دے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ ہمیشہ ایک یہ دعا ہے، یہ بزرگوں سے کیا طریقہ کہ جب آپ جیسے اب میں نے کہوں سب سے پہلے دعا مانگوں کہ اللہ تعالیٰ میں گھر جاؤں تو خیریت سے پہنچ جاؤں، گھر جاؤں تو حالات میرے صحیح ہوں، کوئی ناگوار واقعہ میں نہ دیکھوں، کسی بچے کو پریشان نہ دیکھوں، کسی بیوی خود ہوتا نہ دیکھوں، کوئی ایسے حالات نہ ہوں، یہ تو ایک معمول ہے انسان کو، یہ بھی مانگنا چاہیے، لیکن باوجود اس کے جب آپ جائیں گھر میں ایسے حالات دیکھیں ایک دم فوراً شیطان پہنچا دے، بس بھائی یہ تیرا تعلق اللہ سے کچھ نہیں یار، یہ تو بس عام آدمی کا نہیں کرتا، دیکھو ایک آدمی نہ نماز پڑھتا ہے نہ کچھ ہے، کس سے مزے کر رہے ہیں، دیکھ گاڑی سے نکل گیا باہر سے، بیوی بچی کس طرح جا رہے ہیں، اور تو اپنا اتنا نیک شیخ سمجھتا ہے، اور یہ دیکھتے تھے گھر میں کیا ہو گیا، نہ کھانے کو روٹی ہے نہ کچھ ہے، جب بھوکا روزے شوزے سب تمہیں رکھے ہیں، اور ذکر شکر کی ہے اور پیدل آ گیا، ہوتے نا واقع انسان کے ساتھ، وہ چیز اللہ سے شکر دیتا ہے عبادات کی، اتنا شکر کرے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کیا کہ سبحان اللہ، اگر میں ذکر نہ کرتا، نماز نہ پڑھتا تو نہ جانے اس سے زیادہ میں دیکھتا اپنے گھر کے اندر حالات، پتہ اور کیا ہو جاتا، یہ تو تیرا کرم ہے، پتہ نہیں کتنی مصیبت تو نے کم کر دی ہوگی، جو ہونی تھی اس نے بہت کم کر دی، اب نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تعالیٰ کہ اب یہ چیز تو ہوگی، لیکن اب تو اس کے لیے حل تو فوراً نکالے گا انشاءاللہ۔ بات سمجھ آ رہی نہیں؟ یہ روزمرہ کی زندگی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ دعا ہے، اس کو مجھے میں بول رہا ہوں، بڑی پیاری دعا ہے پوری۔ تصویر 2 فکریں ہیں، بڑے عظیم فکریں ہیں، کہ جو کچھ بھی ہیپن ہو رہا ہے وہ تیرا انصاف ہے، بالکل صحیح ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور جو تیرے انصاف ہے حق ہے تو مجھے ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ وہ ایسی ٹھنڈ پڑ گئی نا مجھے الحمدللہ ان مصیبات پریشانیوں میں نا کہ جیسے ہے ہی کوئی نہیں۔ عجیب دعائیں ہیں نبی بہنوں سے کہیں، ہر چیز طرح سا یہ نہیں کہ اس تیرا میرا ہے ہی نہیں کوئی کہ یہ نہیں کہ اس کو جنت ڈال دو، یہ پورا اس کو جنت ڈال دو، جو تو کچھ کر دے گا، تو انعام دے گا وہ تیرا فضل اور رحمت ہوگی،
چاہتے ہیں اور میرا کوئی کمال نہیں ہوگا. ایسا ریلیشن ہونا چاہیے رب کے ساتھ ہمارا.